السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، آباد ہوں گے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں تشنگی یار، اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو بتا دوں کہ تشنگی یار کوئی عام کہانی نہیں، یہ دو حویلیوں کی جنگ ہے جس کی جڑیں 15 سال پرانے خون اور راز میں گڑی ہوئی ہیں۔ یہ وہ کہانی ہے جہاں محبت 2 بار نکاح بن کر لکھی گئی، مگر قسمت قتل اور سازش کی لہو سے داغدار ہو گئی۔ اور آج کی ایپیسوڈ میں ہونے والا ہے ایک دھماکہ، جس کے بعد رشتے پہلے جیسے نہیں رہیں گے اور نہ ہی سفید حویلی سفید۔ اس میں چھپا راز جب ظاہر ہوگا تو سفید حویلی والوں کے گناہوں کی سیاہی سے وہ بھی سیاہ ہو جائے گی اور نہ ارحم خانزادہ خود کچھ رہے گا۔ تو اس سے پہلے کہ آپ لوگ میری باتوں سے بور ہوں، آئیے بڑھتے ہیں آج کی دھماکے دار ایپیسوڈ کی طرف۔ جو اپنوں کے وار ہوں وہ سب سے گہرے لگتے ہیں، جو اپنوں کے وار ہوں وہ سب سے گہرے لگتے ہیں۔ ہم نے تو بس سچ چاہا تھا، بدلے میں گھر اجڑ گئے۔ تشنگی یار ایپیسوڈ نمبر 11۔ ہاں لے آئے ہو، ادھر لاؤ اور یہاں رکھو، اور ہاں یہ سی ڈی لے جا کر چلا دو۔ مہوش خانم سیڑھیوں سے نیچے آتے آریان خانزادہ کو دیکھتے ہوئے سیدھی ہوتی بولی تھی۔ آریان خانزادہ نے کچھ فائلز لا کر مہوش خانم کی طرف بڑھائیں تو وہ انہیں پکڑ کر اپنے باپ اور بھتیجے کے سامنے رکھتے اشارہ کرتے دیکھنے کا کہہ گئیں۔ یہ سب کیا ہے مہوش؟ جلال ضیاء الدین خانزادہ نے وہ کاغذات دیکھتے پوچھا تھا۔ کیا بابا اور ماموں نے یہ سب؟ ارحم خانزادہ نے حیران ہوتے تھکے ہوئے لہجے میں پوچھنا چاہا، لیکن ہمت ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ ہاں مجھے بھی یہ سب تب پتہ چلا تھا جب بھائی ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکے تھے اور میرے ہاتھوں میں سوائے پچھتاووں اور راکھ کے کچھ نہیں بچا تھا۔ راکھ؟ جب آپ کی جان سے پیارے صرف حسد اور لالچ کی بھینٹ چڑھ جائیں تو پھر راکھ کے بنا کچھ نہیں بچتا، اور ایسا ہی کچھ میرے اور میری بیٹی کے ساتھ بھی ہوا تھا، مہوش خانم نے رندے ہوئے اور تھکے ہوئے لہجے میں کہتے کچھ چہروں کی طرف دیکھا جو تاریک ہونے لگے تھے۔ اور تکلیف کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ اب سرد آہ بھرتے ہوئے بولی تھی۔ ہم دونوں ہی انجان تھیں اس بات سے۔ مہوش خانم اتنا کہتے اپنی بیٹی کی طرف دیکھنے لگیں، جو ابھی بھی حیرانی سے اپنی ماں کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ارحم خانزادہ کی پہنائی گئی چادر ابھی بھی اسی کے وجود سے لپٹی ہوئی تھی۔ آپ لوگ آئے، آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ میری پوتی کی شادی ہو چکی ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے پوتے کی شادی پر دعوت دوں گا۔ تب تک آپ لوگ میرے بیٹے کی ہمراہی میں جائیں اور کھائیں پئیں اور جتنا جی چاہے لے بھی جائیں۔ بس میرے بچوں کی خوشیوں کے لیے دعائیں کرتے جائیے گا کہ خداوند متعال ان کی مشکلیں ختم کرے اور انہیں ڈھیروں خوشیوں سے نوازے۔ اربد علی خان نے مہمانوں کی طرف بڑھتے انہیں مخاطب کرتے وہاں سے بھیجا تھا۔ دل نواز خان؟ اربد علی خان نے اب اپنے چھوٹے بیٹے کو آواز دی تھی تو وہ سب مہمانوں کو ساتھ لیے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ مما، ان پیپرز میں آخر ایسا کیا ہے جو مجھے ساری زندگی جلتے انگاروں پر جلنے پر مجبور کر گیا؟ حور خانزادہ نے ایک نظر اس ظالم پر ڈالتے ہوئے دوسری نظر اپنی ماں پر ڈالتے سوالیہ نظروں سے پوچھا تھا، اور وہ جو ان فائلز کو دیکھتے حیران ہو رہا تھا اس کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ایک نظر لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے دوبارہ نظریں پیپروں میں مرکوز کر گیا، جو بار بار بھٹک کر اس پر جا رہی تھی جو اس کی اڑائی ہوئی چادر میں لپٹے اس کی اپنی حور لگ رہی تھی۔ لیکن ظالم نظریں تو دل کے ساتھ مل کر دماغ سے بھی دغا کرنے لگی تھیں۔ آخر ان کاغذات میں ایسا کیا ہے؟ جلال خان جو ہمارا بچوں کا 15 سالوں کا خوشیاں کھا گیا، جس نے ہمارا لاڈلوں کو ہم سے دور کرتے جدائی ہمارا مقدر میں لکھ دیا تھا، زلیخا خانم نے تڑپتے ہوئے روتے ہوئے پوچھا تھا۔ اربد علی خان نے بھی پاس آتے وہ پیپرز دیکھنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے۔ ان پیپرز کے مطابق جو پروجیکٹ اس وقت ریحان خان اور دانش خان نے مل کر نور ایجوکیشن اینڈ میڈیکل فاؤنڈیشن کے نام سے شروع کیا تھا،
اس کی وارث ان دونوں نے حور کو بنایا ہے، اور جب تک حور 18 سال کی نہیں ہو جاتی تب تک یہ سب مہوش کی سرپرستی میں رہے گا۔ اس کی لیگل گارڈین مہوش ہے اور نیچے دونوں کے دستخط بھی ہیں۔ جلال ضیاء الدین خانزادہ نے تھکے ہوئے لہجے میں زلیخا خانم کو بتایا تھا۔ تو اس میں حیران ہونے یا پریشان ہونے کی کیا بات ہے، اور اس کا تعلق ریحان خان اور دانش خان کے قتل سے کیسے ہے؟ دانش کا گناہ؟ نرمینہ خانم نے ان کی بات کاٹتے ہوئے چلا کر پھر سے دانش خانزادہ پر الزام لگانے کی کوشش کی تھی۔ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا اپنے انجام سے؟ مہوش خانم نے کھڑے ہوتے لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے نرمینہ خانم کو گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ جانتی ہو جس انسان پر تم جھوٹا الزام لگا رہی ہو وہ اب اس دنیا میں ہی نہیں ہے، اور میرے خدا نے کہا ہے کہ جو لوگ تم میں موجود نہیں ان کی برائی مت کرو ورنہ سزا کے حقدار ٹھہرو گے، اور وہ تو تھے ہی بے قصور جو میں آج ثابت کروں گی۔ وہ اب اپنے بھائی کو بہتے آنسوؤں سے زخمی نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ تھوڑا سا صبر کریں سب، آج ہر سوال کا جواب ملے گا۔ اور آپ جانتے ہیں اس میں غلط کیا ہے؟ غلط اپنا حق ہوتے ہوئے محروم ہونا، یہی ہے بس ہمارا قصور۔ اور جانتے ہیں آپ سب لوگ ان سب کے بارے میں ان 2 بدقسمتوں کے علاوہ 2 وجود اور ہیں، نہیں بلکہ 4، جنہوں نے میرے ہنستے بستے گھروں کو قبرستان سے بدتر بنا دیا تھا۔ اور جانتے ہیں وہ کون ہیں؟ مہوش خانم نے اب اربد علی خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ پہلے یہ دیکھ لیں، شاید آپ لوگوں کو آپ کے سوالوں کے جواب مل جائیں۔ حویلی کی تمام لائٹ صاف کرتے آریان خانزادہ نے وہاں موجود LED آن کی تو اس پر ایک ویڈیو چلنے لگی تھی جس میں سفید حویلی کے مناظر نظر آ رہے تھے۔ سامنے پچھلی سائڈ بنے تہہ خانے کا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ اب وہ دروازہ قریب ہوتا دکھائی دے رہا تھا، ایسے جیسے کوئی دبے پاؤں آگے قدم بڑھا رہا ہو۔ پاؤں کے نیچے سوکھے پتوں کی آوازیں اور فضا میں درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ اور پرندوں کی چہچہاٹ۔ دروازے کا تالا کھلا دیکھتے جب جلال ضیاء الدین خان اور اربد علی خان کے چہروں پر حیرانی کے ساتھ ساتھ شرمندگی اور پریشانی بڑھنے لگی تھی، ماتھے پر پسینے کی بوندیں بھی چمکنے لگی تھی۔ مہوش خانم نے بہتے آنسوؤں سے ان دونوں کی طرف دیکھا تھا۔ وہاں موجود سب وجود حیران ہوتے منہ کھولے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ سب کے دماغ اب سوچوں کے تانے بانے بننے لگے تھے۔ اب کوئی دروازہ کھولتے ہوئے دبے پاؤں اندر داخل ہوتے سیڑھیاں اترنے لگا تھا۔ جوں وہ ویڈیو آگے بڑھ رہی تھی اربد علی خان اور جلال خان کو گھبراہٹ بڑھنے لگی تھی۔ وہ سیڑھیاں اترتے آگے بڑھنے لگا تھا۔ سامنے نیل گوں اندھیرے میں ایک لمبا کوریڈور نظر آ رہا تھا، پھر ایک دم اندھیرا ہوا تو جلال خان اور اربد خان کا اٹکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ لیکن چند لمحوں بعد ہی سکرین پھر سے روشن ہوئی تو سب بغور دیکھنے لگے تھے۔ آپ نے کیا کہا؟ کیا بابا ایسا کر پائیں گے؟ اب ویڈیو میں کسی کی آواز گونجی تو نرمینہ خانم جو پہلے ہی پسینے سے شرابور ہو رہی تھی اب کپکپاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ مہوش خانم کے ساتھ ساتھ سب نے نظریں گھماتے اب کی بار گھور کر نرمینہ خانم کو دیکھا تھا۔ جلال خان اور اربد علی خان نے لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے اسے گھورتے اس وقت کو کوسا تھا جب اسے اس حویلی میں لائے تھے۔ ہاں، اس کی فکر تم مت کرو، ان کا ساتھ ایک مضبوط کردار دے رہا ہے تو کامیابی کی پوری گارنٹی ہے۔ اب ایک مرد کی بھاری آواز گونجی تو سب سوالیہ نظروں سے اب اربد علی خان کو دیکھنے لگے تھے، لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ تو اپنے خاندان کو لے کر یہاں سے بہت پہلے ہی جرمنی شفٹ ہو چکا تھا۔ قسم سے حمیدہ تو بہت ہی بیوقوف عورت نکلی جو میری باتوں میں بڑی جلدی آ گئی تھی۔ وہ تو پہلے ہی سے مہوش کو لے کر بہت حسد کرتی تھی اور مجھے اس بات کا اندازہ تو تھا ہی، لیکن اس کا یقین مجھے اس دن ہو گیا جس دن اس ریحان سالے نے اپنے بیٹے کا نکاح اس حور کے ساتھ کرنے کی بات کی تو حمیدہ خانم تو غصے سے بفر ہی گئی تھی۔ میں جب اپنے کمرے سے نکلتے نیچے آنے لگی تو میں نے ان دونوں کی آوازیں سنی اور میں وہاں کھڑی ہو کر ان کی لڑائی بڑے مزے سے سن رہی تھی۔ نرمینہ خانم کا اصل روپ سامنے آ رہا تھا۔ ہاں، نہ تو اسی کام میں تو تم ماہر ہے، اس مرد کی آواز سنائی دی تھی۔ اگر میں ایسی نہ ہوتی تو تجھے پسند کیسے آتی؟ وہ اسے کندھے پر مارتے ہوئے بولی تھی۔
اب کی بار اس عورت کا اصل کردار سامنے آنے لگا تو جلال خان پچھتاوے کی اتھا گہرائیوں میں گرنے لگے۔ وہ کیا، وہاں ہر وجود شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ اچھا چل چھوڑ، جلدی کھول، کہیں کوئی آ نہ جائے، وہ اپنا کندھا سہلاتے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولنے لگا تھا۔ سکرین پھر سے اندھیرے میں ڈوب گئی، لیکن اس دفعہ منظر الگ تھا۔ ان سب کی نظریں مسلسل سکرین پر مرکوز تھیں۔ یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ لگتا ہے زنگ لگ گیا ہے۔ اندھیری سکرین سے اب آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ لا مجھے دیکھنے دے۔ اچھا آگے تو سن۔ ہاں سنا، مجھے پتا ہے کہ جب تک تو پوری رام کہانی نہیں سنا لے گی چین سے نہیں جینے دے گی۔ مزہ تو تب دوبالا ہوا جب ان کے جھگڑے کی وجہ معلوم ہوئی۔ وہ دونوں حور کی وجہ سے لڑ رہے تھے، اور اصل جھٹکا تو تب لگا جب مجھے یہ پتا چلا کہ وہ پروجیکٹ اور اسلام آباد والے ہوٹل اور بنگلہ سب حور کے نام ہیں۔ اور وہ بے وقوف عورت ریحان سے اس بات پر لڑ رہی تھی کہ وہ سب حور کے نہیں بلکہ ارحم اور راحم کے نام ہونی چاہیے، اور وہ اسے سمجھا بھی رہا تھا کہ یہ سب دانش خان کا ہے تو وہ اپنی بیٹی کے نام ہی کرے گا، نہ کہ میرے بچوں کے۔ تم پاگلوں جیسی باتیں بند کرو حمیدہ۔ لیکن وہ پاگل عورت اس کی بات سمجھنے کی بجائے الٹا ضد لگا بیٹھی کہ وہ اسے اپنی بہو مر کے بھی تسلیم نہیں کرے گی، اور نہ ہی اپنے بیٹے کا نکاح ہونے دے گی۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ اس عورت کو اپنا مہرہ بنانا سب سے آسان ہے۔ پھر میں نے اس کے کان بھرنے شروع کیے تو وہ آج ہمارے ساتھ ہے، اور وہ موقع دے گی بابا کو حور کو اغوا کرنے کا، اور پھر اسے بچانے آئیں گے وہ دونوں، اور مریں گے ان کے گارڈز کے ہاتھوں، اور پھر ہوگا ہمارا بدلہ پورا۔ جب بابا ان دونوں کو مار دیں گے اور حور کو بھی وہ بازار حسن میں لے جا کر بیچ دیں گے۔ وہ مرد کہے لگاتے ہنسنے لگا تھا، اور ساتھ ہی نرمینا خانم بھی ہنسنے لگی تھی۔ کلک کی آواز کے ساتھ تالا کھلا تو وہ دونوں اندر داخل ہوئے تھے۔ اب وہ بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے آگے بڑھنے لگا۔ سکرین کی روشنی اب آہستہ آہستہ زیادہ روشن ہونے لگی تھی۔ اب سامنے ایک کھڑکی نظر آ رہی تھی۔ کھڑکی کے اس پار وہ دونوں جھکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ بھابھی، مجھے اپنے مرے ہوئے بھائی کی قسم، میں تب تک چین نہیں پاؤں گی جب تک اس پورے خاندان کو تباہ برباد نہیں کر دوں گی۔ میں سب کو ایک ایک کر کے ختم کر دوں گی، اور جس کا آغاز آج سے ہو چکا ہے، اور سب سے پہلے قتل ہوں گے ریحان اور دانش۔ وہ اس کی بات سنتے حیران کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہوا تھا۔ اب سامنے کا منظر یوں تھا کہ ایک میلے کچیلے کپڑوں اور گدلے بالوں کے ساتھ نرمینا خانم کا گریبان پکڑ کر اپنی لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے گھور کر اسے دیکھتی چیختی گڑاتی ہوئی ایک لڑکی۔ میرے بھائی اور میرے شوہر کو مارو گی؟ اتنی ہمت؟ یہ آواز سنتے وہاں موجود سب بڑے نظریں جھکا گئے، اور بچے حیران و پریشان ہوتے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ تمہارے بھائی نے میرے ساتھ زیادتی کر کے مجھے جیتے جی مار دیا، اور میں بد نصیب اپنے منکوح کے ساتھ دھوکہ کر کے تمہارے بھائی کی باتوں میں آ کر اپنی ہی زندگی تباہ کر بیٹھی۔ بھابھی نہیں ہوں میں تمہاری، جھوٹ بولا تھا تیرے بھائی نے۔ اسے لگا تھا کہ وہ جھوٹ بول کر بچ جائے گا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے خاندان میں شادی ہو جانے کے باوجود بھی محبت کرنے کو جرم ہی مانا جاتا ہے، اور اس کی سزا قبر جیسی قید یا پھر ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے موت ہی ملتی ہے۔ وہ ویڈیو وہیں ختم ہوئی تو سب اب خون آشام نظروں سے نرمینا خانم کو گھور رہے تھے۔ زلیخا خانم نے آگے بڑھتے اس کے منہ پر تھپڑ مارنے شروع کیے، اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں تھا۔ وہ غصے میں بد دعائیں دیتے، تھپڑوں پر تھپڑ مارتے، اسے بے حال کرتے، خود اب ہانپنے لگی تھی۔ تیمور خان کدھر ہے؟ اسے باقی کا سزا اب وہی دے گا۔ زیان خان زادہ نے آگے بڑھتے اپنی ماں کو اپنے حصار میں لیتے، اس سے پیچھے ہٹاتے، اسے خون آشام نظروں سے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ وہ زلیخا خانم کو اب ساتھ لا کر صوفے پر بٹھا کر پانی کا گلاس اٹھاتے ان کے منہ سے لگا کر ان کی کمر سہلانے لگے تھے۔ ابھی حوصلہ کریں ماں، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ مہوش خانم نے اپنی آنکھیں اور گال صاف کرتے ہوئے کہا تو سب سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگے تھے۔ ماں جانتی ہیں اس رات ایمبولینس میں خان نے مجھے کیا کہا تھا؟ مہوش خانم اپنی ماں کے پاس آتے کوشش کرنے کے باوجود ہچکیوں میں روتی ہوئی ٹکڑوں میں بولنے لگی تھی۔
بتا میری بچی، آج اپنے 15 سالوں کا ہر درد ہر تکلیف بتا اپنی ماں کو۔ آج مجھے کسی کا خوف نہیں اور نہ ہی اب کسی سے ڈروں گی۔ زلیخا خانم مہوش خانم کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیتے، بہتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولتے، اب جلال خان کو لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے گھور کر دیکھتے ہوئے بولی تھی، اور جلال خان کو ان آنکھوں میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں محسوس ہوئیں جو انہوں نے اپنے سینے میں کھپتی ہوئی محسوس کی تھی۔ انہیں آج اپنا آپ تنکوں سے بھی ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ آج بڑھاپا شدت سے محسوس ہوا تھا۔ انہیں آج احساس ہوا تھا کہ وہ مضبوط صرف اپنی بیوی کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے رہتے تھے۔ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولتے تھے تو زلیخا خانم خاموش ہو جاتی تو وہ خود کو مضبوط سمجھتے تھے، لیکن آج زلیخا خانم کی آنکھوں میں غصہ، نفرت اور بغاوت نظر آئی تو شدت سے محسوس ہوا کہ طاقتور تو صرف خدا کی ذات کے بعد وہ عورت ہوتی ہے جو مرد کے ظلم بھی برداشت کرتی ہے اور جان لیوا درد برداشت کرتے اس کے وارث کو بھی جنم دیتی ہے۔ اماں جان، پتہ ہے انہوں نے جانے سے پہلے کیا کہا تھا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ جب وہ استیخانے میں گئے تھے تو وہاں انہوں نے اپنی گل کو دیکھا تھا جسے وہ مرا ہوا سمجھ رہے تھے۔ وہ گل زندہ ہے ماں، اور اسے اپنی ہی حویلی میں قید کر دیا گیا ہے۔ میں نہیں جانتا مہوش کہ اسے کس بات کی سزا دی گئی ہے، لیکن وہ زندہ ہے اور میرے لیے اتنا کافی ہے۔ وہ وہاں کیسے پہنچی؟ اسے وہاں قید کیوں کیا گیا اور اس کا کیا قصور تھا؟ یہ سارے ایسے سوال ہیں جن کا جواب مجھے جاننا تھا، لیکن اس سے پہلے میرے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی خبر تھی کہ وہ زندہ ہے اور صحیح سلامت ہے۔ اس کا زندہ ہونا اور صحیح سلامت ہونا اسی بات سے ثابت ہو گیا تھا کہ وہ غلط بات سنتے آگ بگولا ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح وہ بچپن میں ہو جاتی تھی جب بھی کوئی میرے اور ریحان کے بارے میں کسی کو غلط کہتے سنے یا دیکھے۔ وہ اسے گریبان سے پکڑے کچھ کہہ رہی تھی مہوش، اور اس کی لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے جیسے خون چھلک رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی اور وہ اس کا شوہر نہیں۔ مہوش میں یہ سنتے شاکڈ ہوا تھا کہ اس کی شادی، لیکن اس کا نکاح تو ریحان سے ہوا تھا۔ تو پھر مجھے ان سوالوں کے جواب جاننے تھے، لیکن میری کم بختی کہ ان دونوں نے مجھے دیکھ لیا تھا اور مجھے سیڑھیوں پر سے چند قدموں کی چاپ سنائی دی تو میں وہاں سے تیزی سے ہٹتے پیچھے چھپ گیا تھا۔ سیڑھیوں سے چند گارڈز اسلحے کے ساتھ نیچے اترتے، اس کمرے کی جانب بڑھتے، ان دونوں کے سامنے ایسے نظریں جھکا کر کھڑے ہو گئے تھے جیسے وہ ہماری حویلی کے نہیں، ان دونوں کے غلام ہوں۔ میرے دماغ نے تھوڑا کام کیا تو میں نے ان سب کی ویڈیو اور کچھ تصویریں بنا لیں، لیکن میری بدقسمتی کہ میں ان میں سے کسی کو مجھ پر شک ہو گیا تو وہ کھڑکی سے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا ہوا؟ ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا تھا۔ مجھے لگا وہاں کوئی ہے، اس نے جواب دیا تو وہ سب کھڑکی کی طرف متوجہ ہوئے۔ کم بختو، جلدی سے جاؤ اور دیکھو، یہ نہ ہو کوئی ہمارے راز جان جائے اور ہم بے خبری میں ہی مارے جائیں۔ وہ چلا کر بولی تو تمام گارڈز دوڑتے ہوئے باہر نکلنے لگے، جس وجہ سے مجھے وہاں سے نکلنا پڑا۔ میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے باہر کی جانب طرف نکلنے لگا تو اس کم بخت کی شاید نظر پڑ گئی تھی۔ میں وہاں سے نکلتے اسی طرف پیچھے بڑھتے ان بڑے درختوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگا تھا، اور شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ اگر میں وہاں سے باہر کی طرف بڑھتا تو شاید اس طرح کی ذلت کی موت۔ خیر، میں نے اپنے موبائل میں بنائی گئی تمام ویڈیوز ریحان کے نمبر پر بھی سینڈ کر دیں، پھر اسے فون کرنے لگا اپنے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے، لیکن شاید نیٹ ورک پرابلم تھی جس کی وجہ سے بات نہ ہو پائی تھی۔ پھر میں تیمور خان کے نمبر پر کال کرنے لگا، کیونکہ مجھے میرے سوالوں کے جواب صرف وہ دونوں ہی دے سکتے تھے۔ انہیں فون کرنے میں اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ سب فراموش کر گیا۔ تیمور نے فون اٹھا کر جو خبر مجھے سنائی اس نے تو میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی چھین لی۔ وہ لوگ کب مجھ تک پہنچے اور کب مجھ سے فون چھین کر توڑا، مجھے وہ مارنے پیٹنے لگے، لیکن میرے خواص معطل ہو چکے تھے، میں سمجھ ہی نہ سکا تھا۔ ہور ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے مجھے بڑی آس سے دیکھتے پوچھا تو میں نے بہتی آنکھوں سے ہاں میں سر ہلاتے تسلی دی۔ مہوش، ہور اور آنیان کو لے کر جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے واپس چلی جانا۔
ان کے اگلے الفاظ میرے جسم سے روح کھینچ گئے تھے۔ اماں، میرے لیے تو تم تینوں کی زندگی سے اہم کچھ بھی نہیں، لیکن مجھ سے وعدہ کرو مہوش، جب میری حور اور آریان جوان ہو جائیں تو انہیں لے کر صرف ایک بار میری قبر پر ضرور آنا۔ میں اپنے بچوں کو جوان ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں، اور ہاں، اپنی بھابھیوں سے بچ کر رہنا، ان کے سروں پر حسد سوار ہے مہوش۔ ان کی باتیں مجھے ڈرا رہی تھی۔ حسد؟ میں نے اتنا کہتے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ ہاں، حسد، اس محبت اور ان عنایتوں کا حسد جو تمہارے بھائی اور ماں باپ تم پر لٹاتے ہیں، وہی حسد ہماری بیٹی کو موت کے منہ میں لے گیا۔ وہی حسد میرے دوست، میرے بھائی کو کھا گیا۔ وہ لوگ جب مجھے مار رہے تھے تب وہ غلیظ عورت انہیں روک کر وہیں ان سب کے سامنے اپنے سر سے چادر اتارتے نیچے پھینک کر اپنی قمیض کو کندھوں سے پکڑ کر نیچے کی طرف کھینچتے پھاڑ گئی، تو وہاں موجود سب مردوں نے اسے للچاتی نظروں سے دیکھا تھا۔ میں غصے سے کھڑا ہو کر اس کے چہرے کو تھپڑوں سے لال کرنے لگا، لیکن وہ غلاظت میں ڈوبی عورت کھڑی تھپڑ کھاتی رہی، لیکن مجھے بعد میں سمجھ آیا کہ وہ کیوں چپ چاپ تھپڑ کھا رہی تھی، اور جب سمجھ میں آیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ عورت اپنے ہونٹوں کو ناخنوں سے کھرچ کر زخمی کرتے اور چند خراشیں اپنی گردن اور گالوں پر مارتے، اپنے بال الجھاتے وہاں سے روتے چلاتے دوڑتے ہوئے حویلی کے بیرونی دروازے کی طرف بھاگی۔ میں بھی غصے سے اس کی طرف بھاگا، لیکن سامنے سب گھر والوں کو دیکھ کر مجھے اس کی چال سمجھ آئی۔ اس وقت تک تیمور کی گولی میرے سینے کو چھلنی کر چکی تھی۔ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، اور ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ کچھ مجھے اپنی ہی بہن کو اس حالت میں دیکھ کر غصہ آ رہا تھا، اور کچھ کسی کے فون نہ اٹھانے پر، اور جس نے فون اٹھایا اس نے ایسی دل بند کر دینے والی خبر سنائی کہ میں آپے سے باہر ہو گیا اور اس غلیظ عورت کو مارنے کے لیے دوڑا، لیکن جب تک کچھ سمجھتا میرے ہاتھوں سے سب پھسلتا چلا گیا، بالکل ریت کی طرح۔ لیکن تم غصہ مت کرنا، چپ چاپ خاموشی سے اپنی عدت۔ یہ بات میں نے پوری نہیں ہونے دی اماں۔ میں ان کے منہ پر ہاتھ رکھتے انہیں خاموش کروا گئی، اور وہ خاموشی سے اپنی آنکھیں بند کر گئے، پھر نہ کبھی کھولنے کے لیے۔ وہ مرتے ہوئے بھی میری بات نہ ٹال سکے۔ میں نے ہاتھ رکھ کر خاموش کروایا تو خاموش ہوتے مسکرا دیے، اور وہ ان کی آخری مسکراہٹ تھی۔ میں بھی شانم یہ سب بتاتے ہچکیوں میں رو دی تھی۔ لیکن ان سب باتوں سے یہ ثابت تو نہیں ہوتا نا کہ میری ماں قصوروار ہے اور آپ کی بیٹی بے گناہ۔ وہ ماں کا لاڈلا پھر سے سوال کرتے دونوں ماں بیٹی کے دل کرچیوں میں توڑنے لگا تھا، جس میں وہ ماہر تھا، لیکن اسے اس سب کا کتنا اور کب بھگتان بھگتنا پڑے گا اسے اس بات کی خبر تک نہ تھی۔ تھوڑا صبر کرو میری جان، اس کے ثبوت بھی تمہیں مل جائیں گے، ذرا تھم کر تو بیٹھو۔ پیچھے سے آتی زیان خانزادہ کی کرہت آواز پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، اور وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آ رہا تھا۔ اس کی وجہ اس کے ساتھ چلنے والی وہ ضعیف عورت تھی جو کم عمری میں بھی ضعیفہ لگ رہی تھی۔ اس کے آدھے سفید اور آدھے کالے لمبے بال جو اس طرح الجھے ہوئے تھے کہ جیسے صدیوں سے سلجھایا ہی نہ گیا ہو۔ اس کے میلے کچیلے اور کئی جگہوں سے پھٹے کپڑے اس بات کی نشانی تھے کہ جیسے کسی نے سالوں سے اس کی طرف پلٹ کر نہ دیکھا ہو۔ پاؤں جو کبھی دودھیا سفید ہوا کرتے تھے میل چڑھنے سے کالے سیاہ ہو رہے تھے، اور ہاتھوں پیروں کے ناخن بہت زیادہ بڑھنے کی وجہ سے کہیں کہیں سے ٹوٹے ہوئے تھے، جہاں سے خون رس رہا تھا وہ شاید ٹھوکر لگنے سے ٹوٹے تھے۔ وہ آنکھیں چندیاں کرتے ہر چیز کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے وہ اپنے خواص کھو چکی ہے۔ زیان خانزادہ کی طرف بڑھتے مہوش شانم نے اسے دوسری سائڈ سے سہارا دیتے لا کر صوفے پر بٹھایا۔ حور خانزادہ نے اٹھ کر پانی کا گلاس لاتے ان کے منہ سے لگایا تو وہ سارا پانی ایسے ایک سانس میں پی گئیں جیسے صدیوں سے پیاسی ہوں۔ مہوش شانم نے اب زخمی نگاہوں سے عربد علی خان کو گھور کر دیکھا۔ اس کی اس حالت کی ذمہ دار یہ خود ہے، تم مجھے کیوں گھور کر دیکھ رہا ہے مہوش بہو؟
اربد علی خان جو اس کی حالت دیکھتے شاید ہی شرمندہ ہوئے ہوں، لیکن اسے دیکھتے آنکھیں ایک پل کے لیے نم تو ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی پل وہ خود کو پتھر بنا گئے تھے۔ مہوش خانم کے گھور کر دیکھنے پر وہ ہڑبڑاتے ہوئے بولے تھے، ان کی اس حالت کے ذمہ دار یہ نہیں ہیں بلکہ آپ ہیں، اور آپ اکیلے نہیں، آپ سب بڑے اس کے ذمہ دار ہیں۔ جب ایک بچی ماں کے بنا پلتی ہے اور اوپر سے ان پر ایک سوتیلی ماں اور بھابھی جیسی حاسد اور چالاک عورتیں حکومت کرنے لگیں اور باپ ان کا دم چھلا بن کر گھومتا اپنی بیٹی کو فراموش کرتے دوسروں کے آسرے پر چھوڑ دینا، تو بیٹیوں کو بھٹکنے میں پل نہیں لگتا۔ جب ایک بیٹی کو گھر میں پیار اور توجہ نہ ملے تو وہ اسے باہر کے لوگوں میں تلاش کرنے لگتی ہے، اور پھر جو کوئی بھی پیار یا تسلی کے دو لفظ بول دے تو وہ اسے ہی اپنا سب سے بڑا ہمدرد یا پھر سب سے زیادہ عزیز ماننے لگتی ہے۔ پھر وہ وہی کرتی ہے جو اسے وہ کرنے کو کہتا ہے، اور یہی ہوا تھا ہماری گل کے ساتھ بھی۔ اگر آپ نے تھوڑی سی بھی توجہ دی ہوتی نا گل پر تو آج شاید حالات مختلف ہوتے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب تک دانش یہاں تھے یہ کسی کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھتی تھی، اور ایک ہمارے بھائی جان تھے، وہ انہیں آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، وہ تو بھابھی صاحبہ کے پیچھے دیوانے ہوئے جا رہے تھے۔ انہیں تو یاد بھی نہیں تھا کہ کوئی لڑکی ان کے نام سے بچپن سے جڑی خواب بن کر بیٹھی ہے۔ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ عشق بھی پڑھ کر آئے نہیں بلکہ ڈگری بھی ساتھ لے آئے تھے، اور دانش انہیں بھی بھوت سوار تھا براڈ جانے کا۔ کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ان پر کیا بیت رہی ہے۔ آپ لوگ کیا، میں بھی ان کی گنہگار ہوں۔ مجھے بھی اپنی دوست کو یوں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ مجھے معاف کر دو گل۔ مہوش خانم اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئیں تو وہ ہونکوں کی طرح انہیں دیکھے گئی، پھر کھلکھلاتے ہوئے ہنسنے لگی۔ آریان، ڈاکٹر کو کال کرو، اسے یہاں بلاؤ تاکہ ان کا علاج شروع کیا جا سکے، اور امینہ آپ انہیں ہمارے کمرے میں لے جائیں، نہلا دھلا کر صاف کریں، تب تک میں ذرا اپنے لاڈلے کو یہ ثابت کر دوں کہ اس کی ماں کہاں کہاں گنہگار ہے۔ زیان، اگلی ویڈیو تو پلے کرو۔ وہ ابراہیم خانزادہ کو اپنی لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے دیکھتے اپنے بھائی کو اگلی ویڈیو چلانے کا کہہ گئیں۔ یہ ویڈیو چند مہینوں پہلے کی تھی، جس میں حمیدہ خانم رفیع خان کو نوٹوں کی گڈیاں پکڑاتے اس سے بحث کرتی نظر آ رہی تھیں۔ ویڈیو تھوڑی دور کی تھی جس وجہ سے آواز کلیئر نہیں تھی، سو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ارحم نے ترحم بھری نگاہوں سے انہیں دیکھتے نخوت سے سر ہلایا تھا۔ ویڈیو دیکھ لی، اب ذرا یہ آڈیو سنو جو اس ویڈیو سے ٹھیک آدھے گھنٹے پہلے ریکارڈ کی گئی تھی۔ یہ تمہاری ماں کے موبائل سے حاصل کی گئی ہے۔ یہ نمبر تمہاری ماں کا ہی ہے نا؟ اب کی دفعہ حور نے اٹھ کر ترخم اور نخوت بھرے لہجے میں کہا تھا یا پوچھا تھا، پتہ نہیں۔ اس کا تم کہنا ایک آنکھ نہ بھایا تھا، آگے وہ سن ہی نہ سکا تھا، وہ تو تمہاری پر ہی اٹک گیا تھا۔ ثابت ہوا تھا کہ رشتے میں تمیز لحاظ دونوں طرف سے ہی نہیں ہے، دونوں طرف سوائے نفرت کے کچھ نہیں، لیکن وہ دونوں یہ نہیں جانتے تھے کہ نفرت سے ہی تو عشق کا آغاز ہوتا ہے۔ جتنی شدید نفرت ہوتی ہے اتنا ہی شدتوں سے بھرپور عشق، اور عشق بھی ایسا کہ روح کو جتنا بھی سیراب کر لو پھر بھی وہ پیاسی ہی رہتی ہے۔ شہد رنگ آنکھوں نے بھٹک کر جب نیل کو آنکھوں میں دیکھا تو شہد رنگ آنکھوں میں کچھ ٹوٹے کانچ کی کرچیاں محسوس کرتے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی، لیکن اگلے ہی پل وہ سارے درد، ذلت اور رسوائی بھرے لمحات جو انہیں نیل گو آنکھوں کے پردوں پر لہرائے تو وہ نخوت سے چہرہ پھیر گئی تھی۔ اس کا چہرہ پھیرنا بھی تکلیف دہ ثابت ہوا تھا۔ آخر یہ خوبرو وجیہ مرد چاہتا کیا تھا؟ پہلے اپنی ماں کے کہنے پر طلاق دے رہا تھا، پھر دادا کے کہنے پر چادر ڈال کر عزت بنایا، اور پھر اگر ہمت کی ہی تھی تو اپنے دل کی ماننے کی، تو اب پھر سے یہی ثابت کرنے پر تلا ہے کہ قصوروار وہ ماں بیٹی ہی ہے، اس کی ماں نہیں۔ کیا ماں کی محبت انسان کو اتنا اندھا کر دیتی ہے کہ اسے سامنے پڑا ثبوت بھی نظر نہ آئے؟ ادھر نہیں ادھر دیکھیں مسٹر ارحم خانزادہ، اور دیکھیں نہیں غور سے سنیں۔ وہ اتنا کہتے وہ آڈیو پلے کر گئی تھی۔
وہ آڈیو نہیں تھا، وہ ماں کے لبوں سے نکلا وہ سچ تھا جس نے ارحم خانزادہ کے سینے میں دھڑکتے یقین کو ایک ہی سانس میں توڑ کر ٹکڑوں میں تقسیم کیا تھا۔ ٹھیک ہے رفیع، تم مجھے آدھے گھنٹے بعد حویلی کے پچھلی سائڈ پر ملو اور لے جاؤ اپنی باقی کی رقم، لیکن یہ آخری بار ہوگا۔ اس کے بعد بھی اگر تم نے مجھے دھمکانے یا پھر ڈرانے کی کوشش کی تو میں وہی عمل تم پر اور تمہارے بیٹے پر بھی دہراؤں گی جو تمہاری بیٹی نے بیچارے دانش کو مروانے کے لیے کیا تھا۔ اسے تو پھر 2 گولیاں لگی تھی نا، لیکن تمہارے بیٹے کے میں ٹکڑے کروا کر کتوں کو کھلاؤں گی، وہ بھی اپنے ارحم کے ہاتھوں۔ جانتا ہے نا تو کہ وہ کتنا پیار کرتا ہے مجھ سے، اور بھروسہ تو وہ اس سے بھی زیادہ کرتا ہے مجھ پر، اتنا کہ میرے کہنے پر وہ کسی کی جان لمحوں سے پہلے حلق سے نکال لے۔ نمونہ تو تم دیکھ ہی چکے ہو نا کہ وہ 15 سالوں سے اس عورت سے دور ہے جس کے بغیر وہ 15 منٹ نہیں گزارتا تھا، اور اس کی بیٹی کو بھی وہ بہت جلد چھوڑنے والا ہے۔ ارے اگر وہ میرے کہنے پر ان کو چھوڑ سکتا ہے، ان سے نفرت کر سکتا ہے، انہیں ذلیل اور رسوا کر سکتا ہے تو کیا چیز ہے؟ چل اب فون رکھ اور آ کر اپنی لاسٹ پیمنٹ لے جا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، کوئی پگھلا ہوا سیسا تھا جو ارحم خانزادہ کے کانوں کو زخمی کرتے ہوئے اس کے وجود، اس کی روح میں اترتا ہوا جلتا، کاٹتا اور اندر تک لہولہان کرتا ہوا۔ ارے ارحم خانزادہ صاحب، ابھی رکیں، ابھی تو ایک اور بڑا دھماکہ تو رہتا ہے، وہ بھی سن لیں۔ حور اس کے چہرے پر درد اور کرب کے اثرات دیکھتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے تنک کر بولی تھی۔ اب کون سا زخم رہ گیا ہے جو اس دل پر لگنا باقی ہے؟ وہ کرب کی آخری انتہار پر بولا تو آنکھ سے ایک آنسو گرتے گال کو بھگوتے بے مول ہوا تھا۔ حور نے ریموٹ اٹھا کر بٹن دبایا تو LED سے پھر سے آواز آئی۔ سب سانسیں تھم گئی تھیں، وہاں اب صرف گھڑیال کی ٹک ٹک اور LED پر چلتی آڈیو کی آواز چل رہی تھی۔ ہاں کیسی ہو حمیدہ؟ آڈیو میں اب کسی مرد کی بھاری آواز گونجی تھی۔ بکواس بند کرو اور مطلب کی بات کرو، حمیدہ خانم کی آواز سنائی دی تھی۔ جو کام تم نے کروایا اس کی پیمنٹ مجھے اب تک نہیں ملی، اس مرد کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ کون سی پیمنٹ اور کون سا ایسا کام کیا ہے تم نے؟ الٹا تم نے میرا نقصان کر دیا۔ بھولو مت حمیدہ بی بی، تمہارے کہنے پر ہی میں نے حور کو اغوا کیا تھا اور تمہارے کہنے پر ہی میں نے دانش خان کو بھی مروا دیا۔ ہاں لاسٹ ٹائم پر پلان تھوڑا بدل گیا تھا، لیکن تمہیں نجات تو مل گئی نا اس دانش خان سے۔ لیکن تمہارے اس بکواس پلان کی وجہ سے میرے ریحان مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس میں میرا کیا قصور تھا؟ اسے کس نے کہا تھا بہادر بن کر چل پڑے اس پدی کو بچانے؟ ارے اس کا باپ مر گیا تھا کیا؟ اب اگر وہ آ گیا تھا تو میں کیا کرتا؟ کیا اسے زندہ چھوڑ دیتا کہ جا بھائی اور جا کر سب کو سچ بتا دے اور مجھے مروا دے اور ساتھ میں میرے پورے خاندان کو تباہ کر دے؟ اپنے خاندان کو بچانے کے لیے میں نے اسے مار دیا، اور ویسے بھی تجھے کون سا اس سے کوئی دیوانگی والی محبت تھی؟ تو بھی تو اس کے ساتھ پیسے کی وجہ سے چلی آئی تھی نا۔ وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ تو اسی حویلی کا خون ہے، لیکن ناجائز۔ اس مرد کے منہ سے نکلنے والے الفاظ تھے یا خنجر جو حمیدہ خانم اور ارحم خانزادہ کے سینے میں گھستے سینے کو چھلنی کرنے لگے تھے۔ ناجائز لفظ ہی زخمی کرنے والا تھا، اور اسی لفظ نے تو حمیدہ خانم کے اندر حسد اور کینے کو جنم دیا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ پلتے ہوئے ایک تناور درخت بن گیا تھا۔ ناجائز۔ ارحم خانزادہ نے اپنی زخمی نگاہوں سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے منہ میں دہرایا تھا۔ ابھی کتنے انکشافات کھلنے تھے اور ابھی کتنے خنجر چلنے تھے جنہوں نے روح کو کرچیوں میں تقسیم کرنا تھا۔ ناجائز نہیں تھی میں، اس نے نکاح کیا تھا میری ماں کے ساتھ۔ حمیدہ خانم کی چلاتی ہوئی آواز آئی۔ اچھا ناجائز نہیں تھی تو اس جگہ کیا کر رہی تھی جس جگہ شریف زادیاں جانے کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتی ہیں؟
اس مرد کے الفاظ اب برداشت سے باہر ہو رہے تھے، لیکن سب کو یہ سننے بھی تھے اور برداشت بھی کرنے تھے، کیونکہ میری ماں وہاں کی تھی لیکن میں وہاں کی نہیں تھی۔ جب اپنا باپ ہی یہ بھول جائے کہ اس کی کوئی بیوی ایسی جگہ ہے جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے تو ایک بچی بھلا کیا کر سکتی ہے؟ وہ اب بتاتے ہوئے سسک رہی تھی اور ارحم خانزادہ نے پیچھے مڑتے ماں کی طرف دیکھا تھا۔ حمیدہ خانم کے ہاتھ بری طرح لرز رہے تھے، چہرے پر خوف کی لکیریں اور آنکھوں میں وہی احساس جو انسان کو گناہ سے بھی زیادہ ڈراتا ہے۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ انہوں نے اس پہلو پر تو سوچا ہی نہیں تھا کہ ان کے سارے گناہ، ان کے سارے جرائم ایک دن کھل کر ان کے سامنے یوں آ جائیں گے۔ وہ اب لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے ہٹتے گر گئی تھیں، چہرہ لٹھے کی طرح سفید پڑنے لگا تھا اور آنکھیں تو پتھر کی ہونے لگی تھیں اور آنسوؤں کا تو نشان تک نہ تھا۔ آنسو تو ان کے بہتے ہیں جن کے اندر کچھ جذبات ہوں، اور جو عورت حسد میں جلتے ایک 3 سال کی بچی کو موت کے منہ میں ڈال سکتی ہے اور اپنے شوہر کے قاتل کو اسی کے قتل کے پیسے دے سکتی ہے، وہ عورت کہلانے کے بھی لائق نہیں، تو جذبات کہاں سے آتے؟ وہ اب زمین پر سر جھکائے بیٹھی تھی، ہمت نہیں تھی سر اٹھانے کی، اور اٹھاتی بھی کیسے؟ مجھے تیری رام کہانی سے کوئی مطلب نہیں، مجھے اپنے پیسے چاہیے، ورنہ میں تیری ساری کرتوتیں تیرے بیٹے کو بتا دوں گا، پھر دیکھتے ہیں تو کیسے رہ پاتی ہے اتنے ٹھاٹھ سے اس حویلی میں۔ اور تجھے کیا لگتا ہے وہ تیری باتوں پر یقین کر لے گا؟ نہیں، وہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دے گا۔ میں مانتا ہوں کہ وہ مجھ پر یقین نہیں کرے گا، لیکن تجھ پر تو کرے گا نا؟ کیا مطلب یہ کہ جب وہ اسے تیری ساری ریکارڈنگ میں سناؤں گا تب تو اسے یقین کرنا ہی پڑے گا نا؟ دیکھ، تو اچھی بیوی تو بن نہیں سکی، لیکن ہاں، اگر اچھی ماں بن کر رہنا چاہتی ہے تو جلدی سے میرے پیسے مجھے دے دے، ورنہ تیرا بیٹا بھی اپنے باپ کی طرح بڑی تکلیف میں مرے گا۔ جس طرح وہ مرا تھا۔ تجھے مزے کی بات بتاؤں، میں نے تیرے شوہر کو جانے سے پہلے سب سچ دکھا دیا تھا، ایک چھوٹی سی ویڈیو کے ذریعے جس میں تو مجھ سے ڈیل کر رہی تھی۔ تجھے کیا لگا میں کوئی کچا کھلاڑی ہوں؟ تو مجھ سے اپنا کام نکلوا لے گی اور پیسے بھی نہیں دے گی، اور میں ڈر کر چپ چاپ یہاں سے چلا جاؤں گا۔ آڈیو مسلسل چل رہی تھی اور ایسے ایسے رازوں سے پردے اٹھا رہی تھی کہ الامان الحفیظ۔ ارے میں تو وہ شیر ہوں جو خلق میں ہاتھ ڈال کر اپنا حق چھین لیتا ہے، جیسے میں چھین رہا ہوں عربد علی خان سے، سب آہستہ آہستہ۔ شیر؟ شیر؟ تم خود کو شیر سمجھتے ہو؟ تم تو اس درباری کتے سے بھی بدتر ہو جو ہڈی دیکھ کر دم کھلاتے اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے، وہ بھی وقت آنے پر مالک کے ساتھ وفاداری نبھاتا ہے، لیکن تم نے تو اپنے مالک کی ہی آنکھوں کا نور چھین لیا اس سے۔ چلو میں نے مان لیا میں درباری کتے سے بھی گیا گزرا ہوں، لیکن تم کیا ہو؟ ہاں، تم تو بھیڑ کے بیس میں چھپی وہ بھیڑیا ہو جو دونوں حویلیوں پر کالے سائے کی طرح چھا کر دونوں حویلیوں کی روشنی، دونوں حویلیوں کی خوشیاں نگل گئی اور ڈکار تک نہیں لیا۔ اس سے زیادہ سننے کی ہمت ارحم خانزادہ میں نہیں تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا موبائل پوری طاقت سے LED پر دے مارا، ایک زوردار دھماکے کی آواز کے ساتھ LED کرچیوں میں بٹ گئی تھی، کچھ کرچیاں ارحم کے چہرے سے ٹکرائی اور کچھ حور کے رخسار کو کاٹ گئیں، لیکن اندر جلتے انگاروں اور دل میں پلتی تکلیف ان زخموں سے کہیں زیادہ گہری تھی، ایسی تکلیف جو چیخنا چاہتی تھی مگر آواز بند گلے میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ سفید حویلی کے حال میں خاموشی نے ماتم اوڑھ لیا تھا، کرچیوں میں لپٹی LED کی سکرین اب بجھ چکی تھی، مگر اس کے بعد جو سناٹا پھیلا وہ ہر چیز سے زیادہ ہولناک تھا، ایسا سناٹا جو کانوں کو لہو لہان کر رہا تھا، موت کا سناٹا، اور اس کے بعد چھائی افسردگی کا سناٹا،
جب کوئی بہت اپنا مر جائے اور اسے دفنا کر خالی ہاتھ واپس لوٹا جائے، اور اس وقت جو سناٹا ہوتا ہے نا، بالکل ویسا سناٹا چھایا ہوا تھا اس وقت اس سفید حویلی کی در و دیوار پر۔ حمیدہ خانم نے لرزتے ہاتھوں سے دوپٹہ سنبھالا۔ ان کی آنکھوں کے نیچے پھیلی رگیں جیسے برسوں کے گناہ چیخ رہے ہوں۔ ارحم کی طرف دیکھ کر بولی، آواز بھاری مگر دل ہر جذبے سے خالی تھا۔ ہاں، میں نے کیا یہ سب۔ میں نے ہی اس رات حور کو اغوا کروایا تھا۔ میں ہی تھی جس نے جھوٹ بول کر وہ کھیل کھیلا جس میں تمہارے باپ کی سانسیں بھی بند ہو گئی۔ اب ان کی سانسیں تیز ہو گئی، چہرہ پسینے میں بھیگنے لگا، مگر زبان رکنے کا نام نہ لیتی تھی، گویا برسوں کا بوجھ آج اترنے جا رہا ہو۔ مجھے مہوش سے نفرت تھی، اس کی خوبصورتی سے، اس کی قسمت سے، اس بات سے کہ ریحان تمہارا باپ۔ اسے دیکھتے ہی وہ بدل جاتا تھا۔ ایک لمحے کو ارحم کا وجود جیسے منجمد ہو گیا تھا، اس کی مٹھیاں بند، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اور پھر جب تمہارے باپ نے دانش کے ساتھ مل کر وہ فاؤنڈیشن حور کے نام کیا تو مجھے لگا جیسے میری ساری زندگی تمہارے باپ کے فیصلوں نے چھین لی ہو۔ پہلے میرے منع کرنے کے باوجود تمہارا بال وواہ کر کے حور کے ساتھ، اور پھر یہ۔ میں نے ایک پل کو بھی نہیں سوچا کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں نے بس وہی کیا جو ایک عورت، جلتی ہوئی عورت کر سکتی ہے۔ جلن؟ کس بات کی جلن ماں؟ اس کی جو ان کا حق تھی بابا پر، اور اس حویلی پر، اور اس حویلی کی ہر چیز پر، خر خوشی خر غم پر۔ ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ آپ کا۔ وہ آنکھوں میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں سمیٹے درد کی انتہا پر بول رہا تھا۔ وہ پیچھے جاتے ٹیبل سے وہ فائلز اٹھا کر لاتے، اب ان کے سامنے پھینک کیا تھا۔ یہ ان چند کاغذوں کے ٹکڑوں کی وجہ سے؟ ان میں سے جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ انہی کا تو تھا، آج بھی اور کل بھی۔ آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھتی؟ یہ سب دانش خان کا تھا، ان کا کمایا ہوا، تو اس پر حق بھی صرف اس کا اور اس کے بھائی کا ہے۔ وہ نام نہیں لیتا تھا، اس نے پچھلے 15 سالوں سے نام نہیں لیا تھا۔ اسے اس نام سے نفرت کرنا 15 سالوں سے سکھایا گیا تھا، تو کیسے وہ نام لیتا؟ پتہ ہے ماں، آپ نے۔ وہ اب رکتے ہوئے اپنے اندر اٹھتے طوفان پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا، جو کہ اب بفرنے کے در پہ تھا۔ آپ ایک ماں کے عہدے سے گر گئی ہیں۔ ارحم خانزادہ کی زبان سے نکلنے والے الفاظوں کے بعد ماحول میں سناٹا سا چھا گیا تھا۔ حمیدہ خانم کے لب کپ کپائے تھے، اب کی بار آنکھوں سے آنسو نکلتے ان کے گالوں کو بھگوتے بے مول ہوئے تھے۔ وہ چند لمحوں کے لیے رکا تھا، اندر کا لاوا اب پھٹنے کو تیار تھا۔ پھر دھیرے سے لیکن لہجے میں گراہٹ لیے اور لفظوں کی ایسی کاٹ لیے بولا تھا کہ جو خنجر سے زیادہ تیزی سے سینہ چیر کر رکھ دے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا، اور نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ گنہگار ہیں، کیونکہ یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن ہاں۔ وہ رکا تھا، دل کی تکلیف آخری حد پر تھی اور لب کپ کپا رہے تھے۔ حال میں سناٹا اب اور بھی گہرا ہو چکا تھا، سب سانسیں روکے اس وجیح مرد کو دیکھ رہے تھے، اور سماعتیں اس کے الفاظ سننے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی، کیونکہ وہ جب بھی بولتا تھا تو کائنات کا ذرہ ذرہ سماعت بن جاتا تھا۔ آواز میں جادو تو تھا ہی، لیکن آواز میں جو رعب و جلال تھا سب کو دہلا دیتا تھا، اور لفظوں میں ایسی کاٹ کے روح کو کرچیوں میں تقسیم کر دے۔ صرف ایک جملہ اور حویلی کے در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ آج سے ایک بیٹا مر گیا ماں۔ ارحم کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، آنکھوں میں وہ خالی پن تھا جو مرنے والوں میں ہوتا ہے، مگر وہ کھڑا تھا زندہ لاش کی طرح۔ اس نے آہستہ سے رخ موڑا، چہرے پر درد، لبوں پر راکھ، اور وہ بولا تو لہجہ زخموں سے چور تھا۔ مار ڈالا آپ نے اپنے بیٹے کو؟
ہاں وہ بیٹا جو آپ کے وجود پر فخر کرتا تھا، جو آپ کے نام پر خود کو دعاؤں میں لپیٹ لیتا تھا۔ وہ اب اتنا کہتے جوں ہی دروازے کی طرف بڑھا تو پیچھے سے آتی کاٹدار آواز نے اس کے قدم ساکت کر دیے تھے۔ ساکت، جامد، پتھر، بالکل پتھر۔ اسے لگا وہ اگلا سانس بھی نہیں لے پائے گا۔ وہ کوئی فیصلہ سناتا کہ ایک زوردار دھماکے نے اس کی سماعتیں چھین لی تھیں۔ سانس سینے میں جیسے اٹک گیا تھا اور دھڑکنیں جیسے اب بند ہو چکی تھیں۔ آج کے سفر کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں، تو بتائیں جی کہ تشنی کیے یار کی یہ جرنی آپ کو کیسی لگی؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سفر پسند آ رہا ہے۔ اگر پسند آ رہا ہے تو پلیز کمنٹ کر کے بتا دیا کریں یار، اور اگر کہیں کوئی کمی نظر آئے تو بھی آپ کا رسپانس ہی مجھے ہمت دیتا ہے کہ میں اس سفر کو اور بھی خوبصورت بناؤں۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ لیکن اس سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری ہر نوٹیفیکیشن آپ تک جلدی پہنچے۔ اور ہاں پلیز ویڈیو کو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی کیا کریں یار۔ میری اتنی محنت کا اتنا سا صلہ تو بنتا ہے نا۔ تو چلیں جی، آج کی قسط کے بعد اب مجھے دیجیے اجازت۔ اب انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ کی امان میں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔